बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ेरे तफ्तीश हुक्मरान शरीफ खानदान के सियासी मुस्तकबिल और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इक़्तिदार का फैसला होने को है। पैनेमा केस की बड़ी समाअत, सुप्रीम कोर्ट ने केस को जल्द अज जल्द निपटाने का इंदिया दे डाला। कोर्ट रूम नंबर 2 में समाअत के दौरान क्या माहौल था, केस किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, आमिर मतीन साहब जो इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट रूम में खुद मौजूद थे उन्हीं की जुबानी जानेंगे। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई के अलावा तमाम अपोजिशन पार्टियों के अहम लीडरान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पैनेमा केस सुप्रीम कोर्ट में ले जाने पर एतराज करने वाली पीपल्स पार्टी खुद पैनेमा केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। अयान अली को मनी लॉन्ड्रिंग में क्लीन चिट दिलवाने वाले लतीफ खोसा साहब नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने के लिए वकीलों को मशवरे देते रहे। तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो दिलचस्प खबर यह है कि कतरी खत के बाद दुबई के खत की एंट्री हो गई। 2 कतरी खतूत की तर्ज पर इसहाक डार दुबई के हुक्मरान के 3 खतूत ले आए। लाखों पाउंड्स की ट्रांजैक्शंस और लापता मनी ट्रेल के पूरे स्टार कहानी जानेंगे रऊफ क्लासेस साहब की जुबानी। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जाने बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि JIT की 5000 से ज्यादा सिफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट के जवाब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 9 सफात पर मुश्तमिल एतराज़ात। रिपोर्ट में दस्तावेजात के साथ किए गए इंकशाफात का जवाब देने की बजाय वज़ीर आज़म पाकिस्तान पूरी JIT की कार्रवाई को मुस्तरद करने के ख्वाह नजर आते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकदमा दर्ज होने के बावजूद रिकॉर्ड ट्रैकिंग में मुलव्विस चेयरमैन SCCP जफर हिजाजी की 2.5 लाख रुपए में जमानत हो गई। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर भी सिराजुल हक हुक्मरानों को डियाला और कोट लखपत जेल भेजने के मशवरे देते रहे। सबसे पहले आज की प्रोसीडिंग की बात करेंगे, केस किस तरफ जाता हुआ हमें सब नजर आ रहा है, लेकिन आप खुद चूंकि वहां पर मौजूद थे, आज माहौल कैसा देखने को आपको मिला? माहौल का तो ये था कि जब ये अब निबटते जा रहा है ये केस, और ये मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा केस माना जाएगा। लोगों को सब वो जो पढ़ाया जाता है तमीज़ुद्दीन केस, 200 केस, आसमा जहांगीर केस, आसमा जिलानी केस उस ज़माने में कहलाता था, और बाकी भी जितने केसेस थे सब भूल जाएंगे। जो है ये पाकिस्तान का तारीख साज केस होगा। मगर ऐन उसके इख्तितामी उसमें जो है इमरान खान थ्रू आउट आ रहे थे और उनके बैठने से बड़ा फ़र्क पड़ रहा था। आज वो समाओ गायब थे, मगर उनकी जगह पे उनकी एग्जैक्ट सीट पे जहां वो बैठते थे चौधरी शुजात साहब बैठे हुए थे और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। पहुंच गए तो वो बिल्कुल वो दायरे में आ गए हैं, रिंग्स में वो भी आ गए हैं। चाहे एंडिंग पे आए लेकिन आ गए, मगर आ गए हैं, वो सियासी दायरे में भी आते जा रहे हैं। साथ में MQM भी आई हुई थी, पीपल्स पार्टी भी आई हुई थी। तारिक खोसा साहब नोट्स पे, लतीफ खोसा साहब नोट्स पे नोट्स लेते जा रहे थे सारे। तो समाओ मेरा ख्याल शायद इमरान खान देखेंगे दोबारा आएंगे। क्लियरली नज़र आ रहा है कि दोनों तरफ के वकीलों से हमने बात करके कि ये जल्दी निपट जाएगा। अभी ये जो पूरे साल डेढ़ से पूरा मुल्क जकड़ा हुआ है, ब्यूरोक्रेसी जकड़ी हुई है, मशीनरी जकड़ी हुई है, तो ये जकड़पन जो है ना ये जल्दी निपट जाएगा। कि उनका ख्याल है दोनों तरफ के वकला का कि ये इसी हफ्ते शायद जुमा जुमेरात को ही एक्सपेक्टेड है। दोनों तरफ के वकीलों का यही ख्याल था, और अदलिया जज हजरात भी नज़र आ रहे थे कि वकीलों को कह रहे थे कि वो रिपीट ना करें, पहले जो चीज़ें सारी हो चुकी हैं रिपीट ना करें, नई बात करें, नई ऐड करें। आज में जो PTI के वकील नईम बुखारी साहब जब पेश हुए तो वो अपने एलिमेंट में नहीं थे। आज वो जो है ना वो उनके असिस्टेंट्स ने लग रहा था, एग्रेशन नजर नहीं आ रहा था। एग्रेशन तो क्या, उन्होंने असिस्टेंट्स ने काम किया हुआ था, उन्होंने रटा लगाया था, उन्होंने रिपोर्ट लग रहा था कि पढ़ी भी नहीं है। उनको नाम स्किप कर रहे थे, मिस कर रहे थे, फिगर्स गलत बता रहे थे। फिर यहाँ तक कि फॉर एग्जाम्पल शेख सईद साहब जो अमेरिका में हैं उनको नेशनल बैंक के जो सईद अहमद उससे मिक्स कर रहे, फिर पूछ रहे हैं वो वाले हैं या दूसरे वाले हैं। वकील से आपको हमें सबको हमें हमारे कैमरामैनों को भी पूरी JIT याद हो गई है, ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे को याद है। मगर मेन वकील को नजर आ रहा था कि मंदरजार जो है ना रिपोर्ट के आज वो मिसिंग नहीं थे। और मेरा ख्याल है और मेरे जैसे कई और लोगों का और इंडिपेंडेंट वकला का भी ये ख्याल था कि इनको आज बोलने की जरूरत नहीं थी। अभी टाइम था कि वो गवर्नमेंट वाले, नून लीग वाले अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे देते, एतराजात देते, और ये एतराजात के फिर दार एतराजात जमा कराते। तो आज इन्होंने JIT ने इतनी मेहनत की भी थी, उनकी मेहनत को थोड़ा सा मैं समझता हूँ अंडरमाइन किया कि उन्होंने पूछा, कई जवाबात ऐसे थे इनके जिससे कि इनको पता नहीं है क्योंकि उन्होंने बनाई नहीं है रिपोर्ट, तो वो थोड़ा सा लगा ये कि इनको नहीं बोलना चाहिए था।
تو دوسرا جب شروع ہوئی باری آخر میں آئی نون لیگ کی تو پہلے تو یہ ہے کہ ان کے وکلاء بدل گئے ہیں، شروع سے آپ کو پتا ہے ایک بدلتے رہے ہیں، ابھی جو ہے نا 3 وکیل اب رہ گئے ہیں، پرانوں میں سے صرف جو ہیں وہ سلمان اکرم راجہ صاحب رہ گئے ہیں، پہلے وہ 2 بچوں کے وکیل تھے، اب 3 بچوں کے وکیل ہو گئے ہیں، ترقی ہو گئی ہے ان کی. تو وہ قطری لیٹر جو ہے نا وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں ابھی وہ اس کا JIT نے تو اڑا دیا ہے، دیکھیں گے. ہم میری بڑی نظر ہے خاص طور پہ کہ وہ برا تو بڑا منا جاتے ہیں مگر یہ ساری عمر قطری لیٹر ان کے ساتھ لٹک گیا ہے. تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا اس کی کیسے وہ ڈیفینس کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. انہوں نے اپنا پرائم منسٹر نے رسپونڈنٹ نمبر 1 کہلاتے ہیں جو عدالت میں، انہوں نے خواجہ عارف صاحب کو اپنا وکیل کر لیا ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے جو اپنے وکیل بدل لیے ہیں، عارف حسن صاحب جو ہیں، شاید ان کا نام اگر میں غلط نہیں ہے، طارق حسن صاحب، سوری، طارق حسن صاحب کو وکیل کر لیا ہے. تو جو شروع ہوا نون لیگ کا، اس کیس میں شروع سے ان کا ایک وتیرہ آ رہا ہے کہ انہوں نے تفتیش نہیں ہونے دینی، رسیدیں نہیں دیں اور جواب نہیں دیے، اور میرا خیال ہے اس کی وجہ سے سارا کیس خراب ہے. یا تو یہ رسیدیں یہ تھیں نہیں کبھی، یا جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی لیگل، ابھی بھی اسٹریٹجی وہی ہے. فار ایگزامپل خواجہ عارف صاحب بہت وکیل ہیں بڑے اور بڑا نام ہے ان کا، مدم تھے آج اپنی ٹرو جو ان کی اسپرٹ ہوتی ہے وہ نظر نہیں آئی، کوئی سسٹم بھی مائک وغیرہ کا خراب تھا. تو انہوں نے پہلے تو کہا ہے جناب یہ جو 10 جلدیں دی گئی تھی اس میں 10ویں آپ کو یاد ہے عدالت کو درخواست کی گئی تھی اس کو روک لیں، اس کو پبلک نہ کیا جائے. تو انہوں نے کہا جی وہ کھولیں. اب عدالت نے کہا کہ نہیں ہم پڑھیں گے اور پھر بتائیں گے، فیصلہ کریں گے. مگر یہ جو بار بار ان کے اور لوگ بھی کہتے ہیں کھولیں، تو یہ کبھی کہتے ہیں ویڈیو کھولیں، کبھی کہتے ہیں ڈبہ کھولیں، 10ویں جلد کھولیں. میرا خیال ہے کہ 10ویں کے اندر جو ہے نا ایک تو جو آئندہ یہ تفتیشیں ہونی ہیں ابھی حدیبیہ کی کافی ساری ہیں، تو وہ مواد ہو سکتا ہے کہ جو آئندہ تفتیشوں کو کمپرومائز نہ کرے، یا جو آپ کے تعلقات سعودی عربیہ سے یا UAE سے جو جہاں افیکٹ ہو سکتے ہیں ان سے جو چیز مانگی گئی ہیں تو شاید اس طرح کہہ لیں، مجھے نہیں پتا، مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کھلنے سے ان کے لیے اور مسائل ہوں گے. ابھی جو چیزیں ہمیں نہیں پتا، یہ جو اتنے 9 جلدیں پڑھ کے ہم ان کے بچپن سے لے کے سارے واقعات ہمیں پتا چل گئے ہیں، جو کہ کسی کو 30 سال میں پرائم منسٹر نواز شریف کی سیاست میں 35 سال میں کسی کو نہیں پتا چلتے، ازبر ہو گئے ہیں، تو وہ مزید پل جائیں گے. دوسرا جو ہے انہوں نے مین جو ان کا سٹانس تھا، وہ جو ہمارا اندازہ تھا، انہوں نے JIT کے اندر جو تمام چیزیں ہیں نا ان کو ہی رد کر دیا. انہوں نے کہا جناب اس کے اندر بجائے اس کے کہ ان کا جواب دیں، ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ جناب اس کے اندر تمام ثبوت جو ہیں، جو ایویڈنس ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سارے کو جو ہے نا آپ رد کر دیں، یہ غیر قانونی ہے، یہ مذاق ہے، بڑے سخت الفاظ تھے جو ہے. تو انہوں نے جو ہے نا عدالت نے یہ کہا ہے کہ جناب بات سنیں، یہ JIT ہم نے بنائی ہے، عدلیہ کی جانب سے وہ ہم نے بنائی ہے، یہ ہمیں فیصلہ کرنے دیں. آپ اس کے اوپر جو آپ کو جو اعتراضات ہیں نا اس کے اندر جو مندرجات ہیں ان کا جواب دیں. یہ JIT پہ اپنے ہیں، مگر JIT پہ اٹیک سنیں نا انہوں نے کیا کیا پہلے، اور بڑا مزہ بھی آتا، سمجھ بھی آتی کیوں کی ہے. کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اعتراض کیا کہ جناب اس کے اندر انہوں نے حدیبیہ مل جو ہے اس کو کیوں کھولا، وہ ان کے مینڈیٹ کا حصہ نہیں تھا. اور یہ ہمارے جیسے عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہا تھا کہ عدالت نے اپنے آرڈر کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب یہ جو FIA اور نیب کے پاس جو شواہد ہیں وہ ان کے ساتھ شیئر کیے جائیں، اور عدالت نے کلیئرلی ان کو مینڈیٹ دیا ہوا تھا. مگر حدیبیہ سے ان کی جان جاتی، حدیبیہ کے اندر جو ہے نا سارا ہی خاندان ہے، اس کے اندر جو ہے پرائم منسٹر بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، جاوید کیانی کا وہ والا سارا بیان آ جاتا ہے ڈائریکٹلی، اب تو الزام آ گیا ہے. شہباز شریف صاحب بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، اس کے ڈائریکٹرز میں حمزہ شہباز شریف بھی ہیں، اس میں سارے ہی خاندان کے لوگ ہیں، سب سے زیادہ ڈار صاحب ہیں. تو اس سے ان کی حدیبیہ سے بڑی جان جاتی ہے. کہہ رہے ہیں حدیبیہ کو کھولنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور جو حدیبیہ سے متعلق جو سوال کیے ہیں اس کو حذف کر دیں اور اس کو ختم کر دیں. حدیبیہ جو ہے نا ان کا وہ ڈیتھ ٹریپ ہے بالکل جو ہے. ساتھ میں انہوں نے اعتراضات بریک کے بعد مگر بڑے خوفناک اعتراضات ہیں، مذہقہ خیز. جو ISI پہ اعتراض کیا نا وہ میں بتاؤں گا. چلیں اعتراضات تو واقعی بڑے خوفناک ہیں، وہ بریک سے جب واپس آئیں گے وہ تو شیئر کریں گے. لیکن یہ کیس کس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عمران خان صاحب آج غیر حاضر کیوں رہے، حالانکہ تمام اپوزیشن اور اہم لیڈران وہاں پر موجود تھے. بریک لے کے واپس آئیں گے، اس پہ بات کریں گے.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। उन एतराज़ात से मुताल्लिक़ हम बात कर रहे थे जो शरीफ फैमिली की जानिब से आमिर साहब लगाए गए हैं उस रिपोर्ट के ऊपर। जी, वो कहते हैं ना, वो जिनकी जान तोते में होती है, तोता जो है ना इसमें, वो कमर जमान चौधरी साहब नैब के चेयरमैन हैं, तो उन्होंने अपनी जो पिटीशन फाइल की है उसमें घूम फिर के ये था कि जनाब एक तो आपने उनको बुलाया क्यों और उनसे हुदैबिया के मुताल्लिक क्यों पूछा। भाई साहब ये सारा केस ही हुदैबिया के इर्द गिर्द है और ये जेआईटी बनी इसलिए थी कि नैब के चेयरमैन ने इनकार कर दिया था कि वो अपील में नहीं जाएंगे और वो जो अपील को ऐश जिसे कहते हैं कि केस खत्म हो गया था, वो बड़े मशकूक तरीके से हुआ था। ये मेरे कोई अल्फाज नहीं है, ये अदालत के हैं और ये जो है जजमेंट का हिस्सा है, जो माइनॉरिटी जजमेंट में भी और मेजॉरिटी जजमेंट दोनों में इस बात का जिक्र है कि नैब के वो रोल बड़ा ज्यादा है, मगर वो बड़ा था कि वो जो उनसे पूछी गई सवाल और वो जो है ना हुदैबिया से रिलेटेड निकाल दें, हुदैबिया से बड़ी बड़ी उनकी जान जाती है। फिर उन्होंने, उनको ये एतराज था जो उस पर कि जनाब ये जो बाहर से सबूत मंगवाए गए वो बड़े गैर कानूनी थे और वो बड़े गलत था। भाई ना, आप यहाँ से पहले ये सवाल था कि जनाब बाहर से जो पेपर मंगवाए हैं वो फिक्टिशियस हैं, वो मुस्तनद नहीं है। अब वो कह रहे हैं बाहर से क्यों मंगवाए, ना अंदर से कबूल करते हैं ना बाहर से कबूल करते हैं। और आर्गुमेंट बड़ा अच्छा था कि जनाब ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट MLA जिसके जरिए ये बुलाई गई थी, ये टर्मिनोलॉजी होती है म्यूचुअल, दोनों में बामी एक एग्रीमेंट होता है। इसमें आप सिर्फ रियासतों को बाहर की आप कह सकते हैं, प्राइवेट फर्म्स को नहीं कर सकते और ये सर्टिफाइड नहीं है। ये अदालत ने पूछा, बात ये है कि ये जेआईटी को पूरा एक इख्तियार मिला हुआ था, वो रियासत को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे 190 का मेरे ख्याल में। और दूसरा सर्टिफाई का मुराद अगर ये है कि पाकिस्तान एम्बेसी ने सर्टिफिकेट लगाना है, तो क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के होते हुए वहां पे एम्बेसीज में वो डॉक्यूमेंट, पहले तो ये है कि वो कॉन्फिडेंशियल रहना था, दूसरा उन्होंने मोहर लगानी थी, वो वहां से प्राइम मिनिस्टर हाउस के बगैर चल सकते थे, तो इसीलिए तो लोग कह रहे थे कि जनाब रिजाइन करने दें। अब जब नहीं किया था, उन हालात में उन बेचारों ने वो डॉक्यूमेंट्स लिए हैं, जितनी सर्टिफिकेशन हो सकती है वो उतनी सर्टिफाइड है, इससे कम क्या सर्टिफिकेशन चाहिए कि जनाब वो यूएई गवर्नमेंट के हैं, वो BVI बरतानिया की जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की जो गवर्नमेंट है, उनकी फाइनेंशियल एजेंसी है, उसके सर्टिफाइड है। सो इससे ज्यादा और क्या मुस्तनद ये मांगेंगे, मगर वो एक बड़ा सख्त एतराज था। फिर उनको जेआईटी के जो है ना टीम पे एतराज था, कोई बेचारा रह नहीं गया जिसके मुतालिक उन्होंने टांग ना खींची हो। पहले तो उन्होंने जो है ना वाजिद रियाज साहब जो FIA वाले थे, उनका जो उन्होंने खुद ही इकरार किया हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी तौजीह भी दी हुई है कि उन्होंने अपने कज़न को लगाया था मगर उसे बड़े कम पैसे करवाए थे, शेयर किया था कि जनाब हमारे पास एक वाकिफ है जो मेरा वाकिफ है, अगर कहते हैं तो कर लेते हैं, तो वो पब्लिकली किया था। anyway, उन्होंने कहा जी वो बड़े गलत आदमी हैं। फिर जो है बिलाल रसूल साहब जो हैं ये भी बड़े गलत आदमी हैं, ये PTI से इनका ताल्लुक है, और आमिर अजीज साहब का PMLQ से ताल्लुक है, और जो है सारों का ही, किसी का कान खराब है, किसी का नाक खराब है, वो उनके वो है। सबसे ज्यादा जो खतरनाक नुक्स निकाला वो उन्होंने निकाला ISI साहब के फर्द पे। अच्छा, नाम नहीं लिया उनका, उन्होंने कहा जी ये कॉन्ट्रैक्ट पे थे तो ये किसी कानून के तहत वो नहीं आते थे। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि यही ISI के साथ इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट ने जब डॉन लीग्स के ऊपर JTI बनाई थी, JIT बनाई थी, उसके मेंबर थे और गवर्नमेंट ने किया था, उस वक्त ये ठीक थे, ये वही साहब हैं, इसमें जब आए हैं तो वो गलत हो गए। एकदम याद आ गया कि हो ये तो हो ही नहीं सकते थे, गैर कानूनी हो गया। एक जगह वो कानूनी थे, अब वो गैर कानूनी हो गए हैं, मगर उनका नाम नहीं लिया। उन पे इतराजात बड़े हैं, मगर ये फिर नाम भी लेते ना, बाकी सबका सिविलियन हजरात का नाम लिया हुआ है, उनका नाम नहीं लिया कि हालांकि बच सिर्फ बेचारा वो MI वाला गया हुआ है, बाकी बड़ा गिले शिकवे किए हुए हैं कि हमारे गवाहों के साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया। इसमें बच्चे नहीं वो शिकायत करते कि उनकी बेइज्जती की गई, उनको रुसवा किया गया, उनको जलील किया गया, बड़े मैं बताऊं क्या रुसवा किया। एक छोटा सा उसमें दे दो, मैं चिप इन करूं। मसला सईद अहमद से पूछ लिया गया कि आप ये बताएं 1980 में आप सऊदी अरब में गिरफ्तार हुए थे और क्यों हुए थे। ये रुसवाई वाला सवाल था मेरे साहब, ये नहीं पूछना चाहिए था। इज्जतदार आदमी से पूछ लिया। पास बहुत बड़ा खौफनाक जो है ना इसाक डार से रिलेटेड मटेरियल है। बस लास्ट में अपना सिर्फ गिरा दूं कि ये उन्होंने अदालत ने उन्होंने कहा जनाब ये छोड़े, JIT पे अटैक जो आप कर रहे हैं, JIT हमने बनाई है, वो कैसे थे, बुरे थे, अच्छे थे, वो क्वेश्चन ये नहीं है।
آپ انہوں نے جو سفارشات کی ہیں اس کے اوپر آپ بات کریں اس کے کہ اوپر آپ کو آپ کیا دلائل کیا دینا شروع اعتراض ہیں تو اس کو چھوڑ دیں. صبح ان کی کوشش 2 منٹ, عدالت کو 2 منٹ لگے, انہوں نے کہا اس کو تو کریں سائٹ پہ, اور 10 نمبر جلد بھی سائٹ پہ کریں, آگے بات کریں. آپ آگے بڑھیں. اوور ٹو کلاسر صاحب with his explosive ڈار صاحب کی جو پرستار کہانی ہے disclosures, کب سے تو explosive ڈاکٹر صاحب analysis. دستاویزات کو میں خریدا خود یہ جب پڑھ رہے تھے, میں خود میرے ویسے کانوں میں سے دھواں نکلا ہے میرے دیکھ کے فیل ہو رہا ہے کہ بڑی کوئی پرستار بات ہے. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ساری اگین آئی وڈ سے عمر و عیار کی زنبیلیں اکٹھی ہو گئی ہیں, کس چیز کو کہاں سے شروع کیا جائے. آج سب سے بڑا جو مجھے وہ ڈیلیما جو فیس کرنا پڑ رہا ہے, اسحاق ڈار صاحب کی ایک کہانی جو ہے, جو ہم نے آج یہ 230 پیجز ہیں عامر صاحب, آپ کے سامنے بیٹھ کے میں نے ایک لفظ کو پڑھا بھی ہے. کچھ لوگوں وکلا کو آپ نے ٹیلی فون بھی کیا ہے, کچھ میں نے بھی اپنے ان کو ریکنفرم کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے ہم سے غلطی ہو. ابھی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی فائنل ججمنٹ نہیں ہے, ہم سمپل کچھ سوالات ریز کرنا چاہتے ہیں, کچھ کوسچنز ہم پوچھنا چاہتے ہیں. ڈار صاحب کو اگر لگیں کہ کچھ ان میں میٹ ہے تو ڈار صاحب ان کا جواب دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں. کوئی ہم سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہے, لیکن ویری ڈینجرس ویری ایکسپلوسو مٹیریل اس میں ڈار صاحب نے خود دیا ہوا ہے. اگر اجازت دیں تو میں اپنا واز شروع کروں عامر صاحب. جی یہ 230 پیجز ہیں جیسے میں نے کہا, اس میں سے 100 پیجز پہ ڈار صاحب نے نیکسچر لگائے ہیں اپنی اس کے چیریٹی کے. ذہن میں رکھیے گا, جو 16 کروڑ روپے کی ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے 16 کروڑ کو ڈار صاحب نے 100 پیجز کے اپنے انیکسچر لگائے ہیں. اس میں کپڑے کی قیمت لکھی گئی ہے, یونیفارم, جوتا بچے کو کتنے کا دیا, روٹی کتنے کی دی, اس کو کنگھی کتنے کی لے کے دی, کھانا کب دیا, کیسے دیا, یہ ڈیٹیلز ہیں 100 پیجز پہ 16 کروڑ کے ڈونیشن کی. یہ ذرا ذہن رکھیں, میں اس پہ آتا ہوں کہ اس کی ریلیونس کیا بنتی ہے. عامر صاحب جو انہوں نے سٹارٹ میں یہ پیجز سبمٹ کیے ہیں ڈار صاحب نے, تقریباً جو ان کی سمری کہہ سکتے ہیں مین اعتراضات کی, باقی انیکسچر ہیں, یہ 16 پیجز ہیں. ٹھیک ہے, یہ مجھے ڈار صاحب کریکٹ کر دیں, ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ کہتے ہیں بڑھاپے کے ساتھ ساتھ آئی سائٹ بھی ویک ہو جاتی ہے, کوئی ہو سکتا ہے میں سکپ کر گیا ہوں. ان 16 پیجز میں ڈار صاحب نے کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ میں 2003 سے لے کے 2008 تک میں سینیٹر تھا. سینیٹ آف پاکستان تو شاید وہ 20 سال سے بھی زیادہ سینیٹر رہے ہیں, لیکن 2003 سے 2008 تک پیریڈ ان کوسچن از 2003 اینڈ 2008 کے درمیان. اس کے پیچھے کہانی ہے, میں جس وجہ سوال ریز کروں, ان میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا. میں پھر اگین آئی ایم اوپن ٹو کریکشن کہ مجھے کوئی کریکٹ کر دے, میں کل اس کو دوبارہ چلا بھی دیں گے. کہیں پہ ڈار صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ میں 2003 سے لے کے 2008 تک میں یا سینیٹ آف پاکستان میں سینیٹر تھا اور میں سیلری ڈرا کرتا تھا. یہ کہیں پہ نہیں لکھا, مینشن ہی نہیں ہے, ذکر ہی نہیں ہے کہ میں ایگزسٹ کرتا تھا سینیٹ آف پاکستان میں, نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کیا ذکر سر, اس میں کہیں پہ یہ نہیں ہے بالکل ٹوٹل. انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیریئر جو ہے اس پہ ڈاکومنٹ کی بیس پہ 2008 سے شروع کیا ہے, حالانکہ ہی واز ان سینیٹ آف پاکستان فرام 2003 اینڈ واز ڈرائنگ دا سیلری. 2008 میں کہتے ہیں ہماری زرداری صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, بھوربن میں ہم نے ایک معاہدہ سائن کر لیا تھا کہ جناب ججز کو ریسٹور کریں گے, اور زرداری صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے وہ مشہور زمانہ قول کے کون سے معاہدے کوئی قرآنی کوئی صحیفے ہوتے ہیں جی ہم ان پہ بلیو کریں, وہ مکر گئے. تو انہوں نے کہا میں وزیر بنا تھا اس وقت, اور میں نے اب ہیئر کم دا شارٹ, انہوں نے کہا جناب کہ مجھے احساس ہوا کہ میں تو دبئی کے جو وہاں پہ ایک ان کے وزیر تھے وفاقی وزیر مبارک النیان, میں تو ان کا ایڈوائزر ہوں, میں یہاں پہ وزیر بن گیا تو آلریڈی میں وہاں پہ ایک میرے پاس ایڈوائزری رول ہے. اور یہ ایڈوائزری رول کب سے عامر صاحب, 2002 سے. اب آپ سمجھ رہے ہیں 2002 سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اکارڈنگ ٹو دیز ڈاکومنٹس وہ وہاں پہ سینیٹر بھی تھے اور گورنمنٹ آف دبئی کے ایڈوائزر بھی تھے. اور آگے سنیں, ان کے پاس بھی نواز شریف صاحب کی طرح وہاں اقامہ موجود تھا, یہ سینیٹر بھی تھے اور اقامہ بھی تھا ان کے پاس, یہ نوکری کا ورک پرمٹ جس کو کہہ سکتے ہیں, سارے دو نوکریاں کر رہے تھے, دو کر رہے تھے. یہ یہاں سے بھی لے رہے تھے سیلری, اور وہاں پہ اس کے جو شیخ صاحب تھے مبارک صاحب, ان کے وہ فیڈرل منسٹر تھے, ان کے بھی وہاں پہ ایڈوائزر ان کو کر رہے تھے. فیئر انف. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈار صاحب نے ان کا ذکر اس ڈاکومنٹ میں کیوں نہیں کیا جی میں سینیٹر آف پاکستان بھی تھا, اپنا پولیٹیکل کیریئر شروع کر رہے ہیں 2008 میں, ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں. اب اس میں مزے کی چیز آتی ہے, جو سب سے بڑی ایکسپلوسیو اس میں چیز آنے میں بریک. غلط موقع پہ بریک لیتی ہیں آپ, غلط موقع پہ ہمیشہ. تھوڑا تجسس اور تشنگی برقرار رہنی چاہیے. عامر صاحب ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے, جب بریک سے واپس آئیں گے بڑا خوفناک قسم کا مواد اور بڑی پراسرار کہانی کلاسز آپ کے پاس ہے, اس کی مزید ڈیٹیل سے واپس شیئر کریں گے ہمارے ساتھ. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کلاسز اب بڑی خوفناک قسم کی ڈیٹیلز ابھی آنے والی ہے, ابھی مزیدار چیز آپ ہمارے سے اس میں وہ ایک اور چیز بڑی لکھتے ہیں, اپنے ہائی مارل گراؤنڈ لیتے ہیں ڈار صاحب کہ میں نے اپنے بیٹوں کو منع کر دیا جب تک میں پاکستان میں پالیٹکس کر رہا ہوں, آپ لوگوں نے پاکستان میں بزنس نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے, وی اپریشیٹ دیٹ سٹیپ.
तो ये फार्मूला उन्होंने अपने ऊपर क्यों नहीं अप्लाई किया? जब वो सेनेटर थे यहाँ पे, वो दुबई में बैठ के अकामा लेके वहां पे शेख साहब के वो एडवाइजर कैसे लगे हुए कैसे थे? लग सकते हैं? जो चीज आप अपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आना चाहिए कि आप पाकिस्तान के सेनेटर हैं और किसी फॉरेन गवर्नमेंट के एडवाइजर कैसे लग सकते हैं। और मेन कमेटीज के आप यहाँ पे चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन थे, आप बैठते हैं, आपको पता होता है कि हुकूमत पाकिस्तान क्या क्या फैसले कर रही है, सारे फैसले आपके सामने आते हैं। आप यहाँ पे सेनेटर्स भी हैं, आप वहां पे दुबई में उनके विफाकी वजीर के एडवाइजर भी हैं, उनकी कंपनी के साथ भी आपके बकौल शेयर है आपका, आप वहां बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ। ये कैसे कर रहे हैं? जो फार्मूला बेटों के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, आप ना आए पाकिस्तान में, तो आपने कैसे यहां पे सेनेटर होते हुए वहां पे नौकरी की है और अकामा था आपके पास सेनेटर ऑफ पाकिस्तान होते हुए? अब सवाल ये बनता है, कोई इसको क्लैरिफाई करे कि एमएनए के लिए तो है नेशनैलिटी का, कहते हैं कि नेशनैलिटी फॉरेन हो तो आपको नहीं मिलती। अरब ममालिक जो है ये नेशनैलिटी नहीं देते, वर्क परमिट देते, इस तरह कफील रख लेते हैं। मतलब इनका कफील जो है, इसहाक डार साहब का कफील, इन्हें कफील टर्म है अगर, तो वो तो शेख मुबारक साहब थे, उन्होंने इनको वर्क परमिट दिया होता, अकामा दिया होता, जैसे नवाज शरीफ का लिया हुआ है। एक चीज। दूसरी चीज आमिर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अब सबसे अहम है, इनसे पूछा गया था, जो उस पे जेआईटी ने इतराज किया था कि आपके एसेट्स जो हैं यकदम आसमान को छूने लगे, पैसे कहां से है? उसका जवाब सुने। उन्होंने कहा जनाब कि मैं वहां पे, वो जो शेख साहब है मेरे कफील थे, वो कफील ही कहेंगे ना, ये तो कहेंगे बिजनेस पार्टनर एडवाइजर था मैं उनका, वो तो बेचारे हमें कफील और मस्कीन समझते हैं ना, कि मस्कीन पाकिस्तानी को ये पूरे अरब वर्ल्ड में मस्कीन ही कहा जाता है, चाहे वजीर आजम हो चाहे मेरे जैसे काम न रहूं। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया आमिर साहब, हेयर कम द बमशेल, और मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कल वो कर सकते हैं, मैं स्वीपिंग स्टैंड भी नहीं देता। इन्होंने 3 लेटर पेश किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 82 लाख पाउंड की ये दावा करते हैं इसहाक डार साहब कि मुझे शेख मुबारक ने 82 लाख पाउंड है जो पेमेंट की थी मेरी सर्विसेज की, जब ये पाकिस्तान का एडवाइजर भी थे। इन्होंने यहां पे 3 लेटर पेश किए, जैसे 2 कतरी खाते, 1 अरब रुपए के बराबर हो जाता है। जी जी, 1 बिलियन रुपीस के। मेरा हिसाब खराब है, मगर मुझे लग रहा है ये 82 लाख पाउंड ऑलमोस्ट अरब के करीब। 1 करोड़ रुपया इन्होंने कहा जनाब कि मुझे उन्होंने 3-4 सालों में पे किया, 3 साल बनते हैं, 3 सालों में 1 अरब रुपए की शेख अल निहान ने इनको पेमेंट की। और किस पे की? इन्होंने 3 लेटर दिए हैं, सब प्रोड्यूस किए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ऊपर क्या हेडलाइन लिखी है? टू हुम इट में कंसर्न। उसमें ये लिखते हैं डार साहब की, एक 8 सितंबर 2003 की पेमेंट दिखाई गई है कि जनाब के डार साहब को हमने 25 लाख पाउंड जो है वो हमने पेमेंट की है। एक ये पहला लेटर सुनते हैं आराम से सर, बड़ी मजे की चीज, लेटर है ये आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, ये लेटर है, बस ये लेटर है। टू हुम इट में कंसर्न, तुम हुम में इट में कंसर्न में 25 लाख पाउंड सेटल हो गए। आगे चलते हैं। दूसरा लेटर, वो पहला था आपका 8 सितंबर 2003 का, दूसरा लेटर है 4 सितंबर 2004 का, 1 साल बाद। टू हुम इट में कंसर्न, दोबारा 1 करोड़ रुपया टू मेड कंसर्न के नाम। आगे सुने, वो आगे लिखते हैं ट्रांजैक्शन नहीं है, कोई बैंकिंग कुछ नहीं। सर सुनते तो ये तो मजे की कहानी है, ये तो मजे की कहानी है। टू हुम इट में कंसर्न अनदर सेकंड लेटर सर, ये आपका 4 सितंबर 2004 का, अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखाएं, इसमें 27 लाख पाउंड सेटल हो गए सर। चलिए, पहले में 25, इसमें 27, जरा गिनते हैं, जरा ये टोटल करते हैं अभी। इसके बाद तीसरा लेटर सर, टू हुम इट में कंसर्न 4 सितंबर 2005, इसमें उन्होंने जनाब 29 लाख पाउंड सेटल कर दिए। ये वो 3 लेटर हैं, इन 3 लेटर्स की कोई बैंक ट्रांजैक्शन इसके साथ नहीं है। प्लीज ये कल को डार साहब मुझे भेज सकते हैं, हो सकता है कि मुझे कहीं पे ना मिल रही हो, मुझसे मिस हो गई होगी, हम कल उसको रिपोर्ट कर देंगे। सो फार जो मैंने इसको बैठ के 203 पेजेस को ये खंगाला है, मुझे डार साहब के 3 लेटर नजर आते हैं सर। उन तीनों में शेख अल निहान के दस्तखत हैं और सिंपली इतना लिखा है टू हुम इट में कंसर्न। 1 अरब रुपए की पेमेंट जो इनको हुई है सब, वो इन्होंने 3 लेटर्स जो प्रोड्यूस किए, जैसे कतरी लेटर थे वैसे ये दुबई के शेख मुबारक के लेटर। सवाल मेरा एक और पहले कतरी लेटर था, अब ये दुबई लेटर आ गया। अच्छा, मजे की बात है कि उन्होंने जो दुबई से डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो कह रहे हैं कि सर्टिफाइड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ उसके वो आए हुए हैं। ये उन्होंने प्राइवेट कैपेसिटी में दिया हुआ है और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। अच्छा, इसमें मजे की चीज है, सवाल मेरा ये बनता है कि क्या उन्होंने इनको 1 अरब रुपए की पेमेंट जो है, जो इन्होंने कहा जी कि उनको हमने उसमें 82 लाख पाउंड हमने उनको गए के दिए, वो ये कहते हैं कि ए पेमेंट ऑफ इतने इतने मिलियन हैज बीन डन पाउंड, क्या इनको कैश में दिए गए थे? वही वाली कहानी। अगर आपको ये कैश में दिए गए हैं तो ये तो लिख रहे हैं कि पेमेंट की गई है उन्होंने, टू हुम इट में कंसर्न। क्या शेख अल निहान ने इनको 1 करोड़ रुपया कैश में दिया है? अगर इनको बैंक के जरिए दिया है तो बैंक की ट्रांजैक्शन दिखाएं। एक और चीज देखें, मजे की चीज सर आमिर साहब, उसकी ट्रांजैक्शन नहीं लगी हुई जो दुबई में इनको 1 करोड़ रुपए की बकौल इनके पेमेंट हुई है, उसकी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, लेटर है टू हुम इट में कंसर्न। लेकिन
جو یہاں سے پیسے انہوں نے وہاں سے بقول ان کے یہ سارے کے سارے 1 کروڑ روپیہ انہوں نے پاکستان بھیجا, اس کی ٹرانزیکشن لگی ہوئی ہیں بینک الفلاح کی لاہور گلبرگ برانچ کی. اگر آپ کے پاس لاہور گلبرگ برانچ کی ٹرانزیکشن ہے کہ جناب کے ریمیٹنسز میں نے بھیجے, ریمیٹنسز کیا مطلب تھا کہ ٹیکس نہیں لگنا تھا. 1 کروڑ روپیہ جو انہوں نے بھیجا ہے تقریباً پاکستان میں, اس پہ کوئی ٹیکس نہیں لگا. وہ منی ساری کی ساری آگے پاکستان میں انہوں نے لیگل کر دیا ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے ڈکلیئر کر دیا جناب کہ ہاں جی کہ میں جی یہ دیکھیں ویلتھ میں بھی آ گئی, وہ کور کر لے, وہ بڑا لیگلی کور کر لے انہوں نے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بینک الفلاح پاکستان کی آپ کے پاس بینک ٹرانزیکشن جو لگائی ہوئی ہے آپ نے کہ اتنی ریمیٹنسز ہیں, وہ بالکل جینوئن ہے آپ کی, مان لیتے ہیں سب کچھ لگا ہوا ہے, تو جناب دبئی کی بینک ٹرانزیکشن کی طرح یا تو پھر آپ کہیں مجھے کیش میں ملے تھے, کوئی ہمیں اور طریقہ بتائیں کہ پیمنٹ آپ کو کس طریقے سے ہوئی تھی. سر یہ قطری لیٹر پارٹ 2 ہے کہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ایسے وہاں 3 لیٹر پیش کیے گئے ہیں جن کے ساتھ کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے, سمپلی 3 لیٹرز ہیں. اور اگلی چیز ایک کام کرنا چاہیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے, کوئی ڈار صاحب نے اس میں بڑے بڑے دعوے کیے, اور بھی بڑی چیزیں ہیں, میں آؤں گا اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لے کے. اس رپورٹ کو ان کا فرانزک آڈٹ کروانا چاہیے سر. اس رپورٹ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس کا فرانزک آڈٹ کروائیں. اس میں بہت ساری ایسی چیزیں نکلیں گی جو ڈار صاحب جس میں بڑے برے طریقے سے پھنس سکتے ہیں. میں پھر کہوں گا ہو سکتا ہے ڈار صاحب اس کے ساتھ وہ بینک ٹرانزیکشن لف کرنا بھول گئے ہوں. سر پاسبل ہے, اس سے ریلیٹڈ جو ہے ہم کو ڈاؤٹ نہیں کر رہے. میں اس کے ریلیٹڈ آپ کو ایک پوائنٹ میں بھی دینا میں ذرا صرف سوالات اٹھاتا ہوں کہ اگر یہ الفلاح بینک کی 1 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن جو انہوں نے ریمیٹنسز بھیجی تھی دبئی سے, وہ تو بینک ٹرانزیکشن ہے دبئی والے نے ساری اس کی کہ لاہور میں جو آپ نے الفلاح کی ہے, دبئی میں آپ کیسے کر سکتے. کیا کل کو میں لیٹر لے آؤں کہ مجھے وہاں پہ فلاں میرا دوست ہے لندن میں شعیب ہے, تو شعیب نے مجھے 1 بلین روپیز کی پیمنٹ کی ہے اور میں وہ آ کے پیسہ لیگلائز کروا سکتا ہوں یہاں پہ. آپ اس کا پوچھیں گے کہ بینک ٹرانزیکشن دکھائیں, کوئی چیز تو دکھائیں. سو ڈار صاحب جو ہیں یہ بڑا کنوینئنٹلی بڑی آسانی سے 3 لیٹر انہوں نے پروڈیوس کر کے 1 بلین روپیز کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے دبئی سے پاکستان, ان کا دبئی میں کوئی ریکارڈ نہیں پیش کیا گیا, پھر وہ اور پاکستان کے انہوں نے نکال کے دے دیے. یہ تو عامر صاحب ہوگی ایک چیز بڑی, اس پہ آپ بھی بات کیجئے گا. ایک اور بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, جو انٹرسٹنگ چیز ہے کلاس صاحب, وہ بریک سے واپس بتائیں گے, بڑی ضروری ہوتی ہے. عامر صاحب بریک اور خوفناک قسم کی یہ ڈیٹیلز ہیں جو ہم شیئر کر رہے ہیں, عامر صاحب کا اس پہ کیا پوائنٹ ہے وہ بھی جانیں گے. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو بڑے خوش آمدید کہیں گے. خوفناک معاملات اور خوفناک نہج کی طرف بڑھ رہے ہیں عامر صاحب, یہ تمام تر صورت ہے. اسحاق ڈار صاحب کا پہلے تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا جو وکیل علیحدہ کیا ہے, تو وہاں لوگ چہم گوئیاں کر رہے تھے کہ شاید جو ہے نا ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, تبار نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جب مصیبت میں پڑتے ہیں نا ہر کوئی اپنی جان بچا رہا ہوتا ہے. مگر کوئکلی 2-3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ابھی ان کے 2003 اور 2008 کے ٹیکس ریٹرنز نہیں کیے, تو میں اعتزاز حسن صاحب کو جو کہ بڑے نامور وکیل ہیں ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی 183 دن رہنا جو ہے نا, اگر آپ پاکستان میں اس سے زیادہ نہیں رہ رہے تو آپ نان ریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں. اخلاقی طور پہ تو بڑا برا لگتا ہے کہ جناب ایک سینیٹر بھی ہیں آپ, اور پھر آپ نان ریزیڈنٹ بھی اپنے آپ کو لکھ رہے ہیں, اور اقامہ لے کے ورک پرمٹ بھی ہیں, اور ایڈوائزر بھی ہیں, اس کی پتہ نہیں کیا لیگیلٹی وہ نہیں ہے. کویسچن یہ ہے کہ یہ والی ساری باتیں انہوں نے جب ان سے جے آئی ٹی میں پوچھی گئی تھی, تو انہوں نے جے آئی ٹی میں یہ جو اب اتنا 400-500 صفحے بھیج دی ہیں, یہ وہاں کیوں نہیں بھیجیں تاکہ وہ کنگال سکیں. وہاں پہ جے آئی ٹی نے اپنے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جناب ہم نیب آرڈیننس کی سیکشن 9 کے تحت کر رہے ہیں, جس میں بارے ثبوت ان پہ ہے کہ یہ پروف کریں کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز دیے, جو کہ جے آئی ٹی میں یہ ہے کہ 1980 سے لے کے 2000 کے ٹیکس ریٹرنز نہیں ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ہیں, وہ ایف بی آر نے نہیں دیے. ان پہ لازم تھا کہ یہ اپنے ثبوت دیں. اب کیونکہ یہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ تو ہے نہیں ہے, یہ ساری جو اب ثبوت لے کے آگئے ہیں 400 صفحے ان کے پاس, یہ سپریم کورٹ جے آئی ٹی میں آئی نہیں, پتہ نہیں اس کی کیا ویلیو. اب وہ بیٹھ کے ٹرائل اب کیسے کریں گے, وہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے وہاں پہ, اور وہ کیسے جج کریں گے. یہ جو سوالوں کے جواب آپ مانگ رہے ہیں, یہ جے آئی ٹی کو انہوں نے بنائی تھی کہ وہاں سے مہر لگوا کے لائیں. وہاں پہ ان سب کا ہی رویہ جنرلی تھا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ نیب آرڈیننس کے تحت اینٹی کرپشن لاز میں بارے ثبوت ان پہ ہیں, ان کو جواب دینے ہیں. وہاں انہوں نے کسی نے دیے, خاص طور پہ
باہر آپ کو یاد ہے نا جب باہر تو جھاگ نکل رہی تھی, رومال لڑ رہے تھے لڑائیاں کر کے, اور اندر ٹرانسکرپٹ بھی موجود ہے وہاں پہ, باتیں یہ ساری جو تھیں یہ چیزیں اندر دیتے تاکہ ہمیں ان کا ایک اوپینین آ جاتا. دو چار بڑی اہم چیزیں میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں یہ آپ جلدی بتائیں, میں اس طرح پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے شو کا آخری سیگمنٹ ہے, لہذا بہت ساری چیزیں رہ نہ جائیں, امپورٹنٹ چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. دو چار یہ بڑے اہم سامنے. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو پیمنٹ پاؤنڈز میں کیوں کی گئی ہے, ان کو درہم میں کیوں نہیں. ہی واز ورکنگ ان دبئی. شیخ ال نہیان صاحب اتنے جنرس ہیں. پہلے تو انہوں نے, وہ مجھے کسی نے کہا, کوئی ایک پروفیشنل آدمی نے, اس نے کہا پہلا میں نے زندگی میں پروفیشنل دیکھا ہے ایکسپرٹ جس کو 27 لاکھ پاؤنڈ پر اینم پہ ہائر کیا گیا. 27 لاکھ پاؤنڈ پر اینم, جو تقریباً 40 کروڑ روپے کے قریب جا کے بنتا ہے. بل گیٹس کی اتنی اپنی کمپنی کے اندر تنخواہ نہیں ہوگی نمبر 3 سال میں 1 ارب روپیہ. جی نمبر 1. نمبر 2, وہ یہ کہتے ہیں, ایک تو جیسے پاؤنڈ کا میں نے کہا کہ یہ کیسے کیا گیا, کہ پاؤنڈ میں آپ کو پیمنٹ کی گئی, آپ کو انہوں نے درہم میں نہیں کی, فیئر انف. دوسرا وہ ایگریمنٹ کدھر ہے جو شیخ ال نہیان نے آپ کے ساتھ کیا تھا جب آپ کو پروفیشنلی انہوں نے ہائر کیا تھا. جیسے نواز شریف صاحب کا امپلائمنٹ لیٹر نکل آیا ہے نا, آپ کا وہ امپلائمنٹ لیٹر, ایگریمنٹ, کنٹریکٹ وہ کدھر ہے جو آپ نے شیخ ال نہیان کے ساتھ کیا, جس کے بدلے میں انہوں نے آپ کو 1 بلین روپیز کی پیمنٹ کی, جس سے یہ لگتا ہے کیش میں کی, یا آپ کو کچھ اور کسی چیز میں کیے تو وہ آپ پیش کریں, وہ دوسری چیزیں. اور تیسری چیز سر عامر صاحب جو بڑی اس میں اہم نظر آتی ہے, 16 کروڑ کے لیے اسحاق ڈار صاحب نے 100 پیجز لگائے ہیں. 16 اس کے لیے 1 ارب روپے کے لیے صرف 3 پیجز, 3 خط. اور وہ ابھی کوئی صاحب پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے کہ ایک ہی جیسا فارمیٹ ہے, یہ بھی کیلیبری کا ایشو شاید نہ نکل آئے, ایک ہی جیسا فارمیٹ ہے, ایک ہی لگتا ہے ٹائپ ایڈ میں, ایک ہی چیزیں بتا رہے ہیں to whom it may concern, تینوں ایک ہی دفعہ ایک ہی ٹائپ رائٹر پہ ٹائپ. یہ بچنے کے لیے کہ جی آئی ٹی کے سامنے چیزیں نہیں رکھیں گی, وہاں پہ تو پھر وہ ہو جاتا, انالیسس ہو جاتا. ہم تو کامن لے مین ہیں, فورنسک انالیسس کرتے ہیں, ہمیں اوپینین آ جاتا, ہمیں کیا پتا, ہم تو بھائی لے مین ہیں, ہم تو سوالات اٹھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ٹوٹلی وہ انٹائرلی وہ کیا کہتے ہیں, ڈار صاحب جو ان چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں, وہ کنٹریکٹ بھی لے ہیں, وہ بینک کی ٹرانزیکشن بھی لے رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ دبئی والوں نے جو ہمارے $800 ملین PTCL کے دینے تھے اور آج تک نہیں دیے, ہم جا کے یورو بانڈ کے لیے ہم وہاں پہ دنیا کے مہنگا ترین $500 ملین کا ہم نے یورو بانڈ کا قرضہ لیا 8.25 پہ, جو دنیا کا سب سے مہنگا ترین قرضہ لے ہے. اپنے $800 ملین جو ہیں ہمارے انہوں نے UAE والوں نے دینے ہیں, ابھی تک نہیں دیے. اور پاکستان کی PTCL کی یہاں پہ آپ نے بیٹھ کے سینکڑوں پراپرٹیز جو ہیں بلینز آف روپیز کی, وہ بھی PTCL کو آپ نے ٹرانسفر کر دی ہیں. تو ڈار صاحب کے اور بھی بڑے شک ہو سکتے ہیں. یہ پاکستان سے پہلے کامرس منسٹر, فائنانس منسٹر رہے ہوئے, پتہ نہیں کیا کیا, اور ان پہ JIT پہ الزام ہی یہی ہے کہ ان کے فرنٹ پرسنز تھے جن کے لیے اتنی جو جائیدادیں بھی ہیں, یہ اپنے اثاثے اپنے وسائل کے مطابق جسٹیفائی نہیں کر سکے JIT کے سامنے. اب لے کے آئے ہیں ثبوت, نیا وکیل, نئے ثبوت, جو اس کا اب پتہ نہیں سپریم کورٹ اس کو کیسے میجر کرے گی, اس کو ایویڈنس کے طور پہ لیتی ہے یا نہیں. سر میں تو اس پہ حیران ہوں کہ 16 کروڑ کے لیے آپ نے 100 پیجز آپ نے انیکسچر لگائے ہیں. یہ دیکھ لیں, 120 سے شروع ہوتے ہیں اور 100 اور اس پہ 230 پر جاتے ہیں. کپڑے کتنے بچوں کو لے کے دیے, کس کو ہم نے وہاں پہ جوتے لے کے دیے, کھانا کب دیا, ہم نے شرٹ کب لے کے, 100 پیجز ہیں. 1 کروڑ روپے کی پیمنٹ کے 3 خطوط. اگین آئی ایم ریزنگ اے کوسچن, ہو سکتا ہے وہ کل کو بینک سٹیٹمنٹ دے دیں. یہ دیز آر ویری سیریس کوسچنز. نیب کی ایک اگر اجازت دیں, نیب نے دیکھیں آصف علی زرداری کے اگر ایویڈنسز ہوں, نیب کہتے غائب ہو گئے ہیں, نہیں مل رہے. یہاں پہ یہ نواز شریف صاحب کے ان کے ریکارڈ ہے, وہ نہیں مل رہا. لیکن ڈار صاحب کا سارا ریکارڈ جو ہے نا سر, وہ نیب نے پرووائڈ کر دیا ان کے ٹیکس ایسٹس کا. یہ کیسا ہے نا, مطلب آپ اس کو قمر زمان چودھری کو داد تو دیں, باقی سب ریکارڈ غائب ہیں, وہ کسی کا کچھ نہیں مل رہا. ڈار صاحب کے تمام انہوں نے رکھے ہوئے تھے, سیو رکھے ہوئے تھے سر, ان کے سارے کے سارے وہ چیزیں نکال کے انہوں نے پیش کر دی ہیں کہ یہ لیں جناب اسحاق ڈار صاحب کے 34 سال کے انکم ٹیکس ریکارڈ, ان کی انکم کے وہ ساری چیزیں انہوں نے پرووائڈ کر دی ہیں. ایک چیز JIT کو 2 مہینے نہیں دیے گئے, وہ چیخے مار کے انہوں نے لیٹر لکھا کہ جناب FBR ہمیں نہیں دے رہی. اگلی سنیں, ایک بڑا مزے کا کام ہے جو سب سے زیادہ ان کی کمزوری ہے نا ڈار صاحب کی, جس پہ پوری حکومت پھنسی ہوئی ہے, جس کا کہتے ہیں ذکر نہ کریں, وہ حدیبیہ پیپر منی آپ کا جو سکینڈل ہے, اس میں ڈار صاحب کا ایک انہوں لیٹر پروڈیوس کیا. مزے کی چیزیں, ایک دور ہوتا تھا ویسے عامر صاحب کہ ہم جو رپورٹر ہوتے تھے ہمیں حکومتیں گالیاں دیتی ہوتی تھی, جو کہ ٹھیک دیتی ہوتی رپورٹر کی, اور حکومتیں اگر آپ کی تعریف کرنا شروع ہو جائے نا جرنلسٹ کی, تو سم تھنگ از روٹن ان دا اسٹیٹ آف ڈنمارک. اگر کسی صحافی کی تعریف ہو جائے نا, اگر کوئی وزیر کر دے, کوئی وزیر اعظم کر دے, تو سمجھیں کوئی خرابی ہے رپورٹر میں یا ہمارے میں جو بھی ہے. نیچرلائز پاکستان جیسے ملکوں میں اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے, اس سے فطری ہوتا ہے. انہوں نے مصوف نے ایک خبر پیش کی ہے, ایک خبر ابھی وہ تو کہتے ہیں نا جو ہمیں تو تانے دیتے تھے اور ان کو PTI کو,
کہ جی یہ اس خبروں کے تراشے پیش کر رہے ہیں جناب, انہوں نے خبروں کے تراشے پیش کیے ہیں, پکوڑے بکتے ہیں خبروں کے تراشے بھی ایویڈنسز ہوتے ہیں. مصروف نے بھی ایک عدد خبر جو انہوں نے اپنے حق میں لگوائی تھی کہ نیب نے مجھے کلین چٹ دے دی ہے, میرا کیس کلوز کر دیا, ابھی کلوز کیا انہوں نے 2016 میں سم تھنگ میں, انہوں قمر زمان چودھری نے کیا حدیبیہ یہ منی لانڈر سکینڈل, وہ خبر پہلے ایک عدد انگریزی اخبار میں چھپی سر, اس میں ڈار صاحب کی اوپر سے لے کے نیچے دائیں بائیں تعریفیں کی گئی ہیں. ڈار صاحب نے وہ خبر اٹھا کے وہ انہوں نے باقاعدہ لف کی ہے اس میں انیکسچر کہ یہ دیکھیں فلاں جرنلسٹ جو ہے انہوں نے میری کتنی بڑی تعریفیں کی ہیں. تو اب آپ کو یاد نہیں آ رہا کہ یہ پکوڑے بکتے ہوتے ہیں اخباری خبروں پہ, اب آپ اخباری خبروں کو ایز اپنی اپریسیشن پیش کر رہے ہیں وہاں پہ. یہ عامر صاحب آپ کے سامنے یہ اس میں چیزیں ہیں, ایک فانٹ بھی اس کا چیک کروا لیں, یہ فانٹ چیک کروا لیں کیونکہ 2003 4 5 کے جو لیٹر ہے نا ٹو ہوم میٹ میں کنسرن, ان کو ذرا چیک کروا لیں کہ ڈار صاحب کے ہیں یا نہیں ہیں. یہ کچھ سوالات ہیں سر, ہماری کوئی ججمنٹ نہیں ہے, ہم انٹائرلی غلط بھی ہو سکتے ہیں, ڈار صاحب سارے سچے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان 3 خطوط کی کہانی جو ہے نا عامر صاحب یہ قطری سے بھی بڑی ہے, کیونکہ قطری کتنی اماؤنٹ تھی, 12 ملین تھی نا, وہ 12 ملین کتنے بنتے ہیں, وہ 1 کروڑ روپے نہیں بنتے تقریباً. بات یہ ہے قاسم, میرا دل دہل جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے خزانے کے انچارج ہیں, اور یہ ان کی اپنی سارا حدیبیہ کا بھی کیس جو ہے وہ انہی کا ہی بنایا ہوا. اتنے چلاک ہوتے تو اس کیس میں سارے لوگ پھنستے ہی نہ, تو یہ بنایا ہے لیٹ بڑا, نہ تو وہ ایس سی پی کا بندہ نکلتا ہے, نہ وہ نیشنل جو ہے ان کی ضمانت آپ بتا رہی تھی ہو گئی ہے جج صاحب کی, اور جو ہے نیشنل بینک کے ان کا کنفیشن آ گیا ہے کہ وہ جیل میں رہے ہیں, وہ بھی نہیں نکل رہے, خود تو معصوم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ریزائن نہیں کریں گے. اب یہ ہے کہ اس کو شواہد کے طور پہ اس سٹیج پہ سپریم کورٹ لے گی کہ نہیں لے گی, اگر لے لی اس کو تو 2 مہینے تو اس میں گئے. سر منی ٹریل آپ تین آپ نے لیٹر جو پروڈیوس کیے ہیں, یہ لیٹر تو اگر وہ قطری کو نہیں مانتی سپریم کورٹ آف پاکستان, اگر قطری خطوط کو انہوں نے کہا جناب یہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں, یہ ربش ہے, مطلب یہ ٹریش ہے, تو یہ 3 خطوط کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے سمپلی سگنیچر کر دیے وہاں پہ, میں سگنیچر کر دوں کہ فلاں عامر متین کو میں نے 10 کروڑ روپیہ دیا, دیکھ کے سگنیچر کر سکتا ہے. اور اگلی بات جنرل راحیل کی اتنی تنخواہ نہیں ہے, یاد رہے کہ وہ اجازت لے کے گورنمنٹ آف پاکستان سے گئے تھے, یہ ایڈوائزر کسی سے اجازت لے کے گئے تھے پہلی بار, یہ سینیٹر تھے, کہ ارب روپیہ 3 سال کے اندر جو ہے نا یہ رفلی 33 کروڑ روپیہ سال کا, اور میرا خیال کوئی مہینے کے 3 کروڑ روپیہ بنتا ہے. یہ سیلری جو ہے میرا خیال بہت زیادہ سیلری ہے. سو ہمارے یہ سوالات تھے, ہو سکتا ہے ڈار صاحب کل بینک کی ٹرانزیکشن پیش کر دیں, ہم نے تو سوالات اٹھا رہے ہیں. ڈار صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اپنے اس تمام ڈاکومنٹ میں 2003 سے لے کے 2008 تک جب آپ سینیٹر تھے, آپ نے کیوں نہیں مینشن کیا کہ آپ سینیٹر تھے؟ بیکاز جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت یہ ان کے ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے تھے. سو یہ لیگلی قانونی طور پر یہ دیکھنا پڑے گا سینیٹ کو کہ آپ یہاں سینیٹر بھی ہیں, تنخواہ ڈرا بھی کر رہے ہیں, آپ نے دبئی میں اقامہ بھی لیا ہوا ہے, دبئی کے ایک وزیر کی کمپنی ہے اس میں آپ ملازمت بھی کر رہے ہیں, 1 کروڑ روپیہ کیش بھی وصول کر رہے ہیں جی 3 سالوں میں وہاں پہ. اور مزے کی بات یہ فرماتے ہیں نا کہ میری وہاں پہ براک کمپنی میں وہ میں نے کریڈٹ کیا ہوا تھا. جب ان سے پوچھا گیا نا وہاں پہ جی آئی ٹی میں, ایک اور آپ کو پیج دکھاتا ہوں, جی آئی ٹی میں پوچھا گیا کہ آپ جو بار بار براک یہ فرما رہے ہیں کمپنی تھی المیان کی, ہمیں یہ بتائیں البراک کی ذرا تفصیل تو دیں. تو مصروف یہ فرماتے ہیں سر اپنے بیان میں جو 3 جولائی کو ہوا, انہوں نے کہا جناب کہ میں وہاں پہ ہائی نیس جو شیخ نیہان صاحب ہیں ان کا نامنی ہوں, اور میں ان کی کمپنی چلاتا ہوں براک ہولڈنگز, میں آپ کو اس کمپنی کی ڈیٹیلز نہیں دے سکتا, اور آپ مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکتے, یہ میرا پریویلیج ہے. تو جو جناب اپنے آپ کو بڑا ٹرانسپیرنٹ کہہ رہے ہیں نا اسحاق ڈار صاحب کہ آئی ایم ٹرانسپیرنٹ, 230 پیجز انہوں نے جی آئی ٹی کو براک کمپنی کی تفصیلات نہیں دی, کیونکہ اب میں کہنا نہیں چاہتا کہ وہ جو کمپنیاں ہیں ان کے کچھ اور بزنسز بھی ہیں. لیکن بھی ہیں کہ انہوں نے ہم سے اثاثوں کی تفصیلات نہیں مانگی. تمام تر معاملات پر ہم نظر رکھے ہوئے, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے مزید اہم ڈیٹیلز اور اپڈیٹس کے ساتھ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیں, خدا حافظ.